اس سے پیشتر آپ نے حصہ ون دیکھا اور اب آپ کی خدمت میں پیش ہے حصہ دو۔ اس نظر میں اگر دیکھیں تو اس وقت جو ٹائمنگ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد امریکی سفیر بھی پاکستان میں آ گئے اور انہوں نے اپوزیشن سے ملاقاتیں بھی کرنی شروع کر دیں، تو پھر یہ شک جو ہے یہ تقویت پکڑتا ہے کہ عمران خان جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بعد نظر میں ٹھیک لگتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس ٹائم مطلب اگر ہم سیناریو کو دیکھیں تو سیناریو عدم اعتماد کا نہیں بنتا۔ دیکھیں، عدم اعتماد ایک آئینی قدم ہے، آئین میں بالکل گنجائش ہے، اس کی مطلب کوئی مخالفت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پارٹیوں کو بنیادی طور پہ حق حاصل ہے کہ جو ایوان میں میجورٹی اکثریت رکھتا ہو، لیکن کیا ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کے ایک تو اعلان سے اس وقت ملک کے اندر جو سرگرمیاں ہیں وہ تقریباً سٹینڈ سٹیل ہو گئی ہیں۔ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اس دن میں کام کے لیے نکلا تو مجھے سڑکوں پہ سناٹا دیکھ رہا، ایسا سناٹا جیسے شاید کووڈ کے دنوں میں ہوتا تھا، یا ایسا سناٹا جیسے کوئی پبلک ہالیڈے ہوتی ہے، جیسے عید ہوتی ہے جیسے، یا جس میں سڑکوں پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ 2 دن پیشتر میں ہول سیل مارکیٹ میں گیا جو کہ اسٹیشنری کے حوالے سے، تو مغرب کا ٹائم تھا، تو اس ٹائم میں یقینی طور پہ چہل پہل اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جو دوسری جگہوں پہ مال بھجوانے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ مطلب اڈوں پہ آمد رفت ہوتی ہے، تو اس ایریے میں اڈے بھی تھے، تو وہاں بھی خاموشی تھی اور بلکہ ایک سناٹا تھا۔ تو جس میں نے دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جو ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے کچھ ایسا ہے۔ رات میں کام کے لیے گیا تو وہاں بھی ایسی ورکنگ کا سامان تھا، تو اس کا وجہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے شاید اس پہ کوئی نہ کوئی اثر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اب مشکلات مالی طور پہ پاکستانیوں کے لیے بڑھنے کا امکان ہے۔ اگرچہ حکومت نے پیٹرول میں اور بجلی میں ریلیف تو دیا ہے، لیکن یہ ریلیف بھی باقی نظر میں ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آئی ایم ایف نے پہلے ہی اس بیل آؤٹ پیکج کی مخالفت کر دی ہے، اور رشین گیس کی اگر سپلائی رک گئی تو گیس کی سپلائی مارکیٹ میں کم ہوگی، اس کی وجہ سے اس کی پرائسز بڑھیں گی، تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے بھی جو کہ بیرونی ذرائع سے ہم گیس لے رہے ہیں اس کا حاصل مشکل ہو جائے گا۔ مارکیٹ میں سریا یا سٹیلز کی بنی جو پروڈکٹ ہیں یا دوسری جو میٹلز ہیں وہ بھی ان کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ ہو رہا ہے۔ گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اگرچہ ہمیں ابھی گندم کا سلسلہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں اس مہینے سے سندھ میں اور اگلے مہینے سے پنجاب سے گندم کی فصل میسر ہونے کے امکانات ہیں، لیکن اس ساتھ کے ساتھ اس سارے منظرنامے میں جو کرائسس ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا تھا، اور اس ٹائم پہ اگر عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر بھیج دیا جاتا ہے تو اپوزیشن تو وزیر اعظم عمران خان کے لیے تو بہت اچھا ریلیف دے رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ مجھے اپوزیشن نے یہ موقع دیا۔ تو خان صاحب کی اسپیچ سے لگتا ہے کہ وہ بھی ایکسیپٹ کر چکی ہیں کہ اگر وہ عدم اعتماد ان کے خلاف ہو گئی تو انہیں وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے، اور یہی بائنی معاملہ مجھے خان صاحب کے فالوورز کا لگ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی حمایت میں جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، جسے لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو اگلے الیکشن کے لیے عوام بھی ذہنی طور پہ تیار ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن اگر یہ کر لیتی ہے تو اس وقت اچھا، تیسرا اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ ٹائم اس لیے بھی نہیں تھا کہ 22-23 مارچ کو او آئی سی کا جو منسٹر لیول کا اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اگر اس ٹائم میں، جبکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، مطلب 12 دن رہ گئے، تو ان 12 دنوں میں اگر مطلب کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس سے اس ایونٹ کے انعقاد کا بھی جو ہے، تو اگر وہ ایونٹ کو اگر انعقاد نہیں ہوتا تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ بھی پاکستان کے دشمنوں کو یقینی طور پر ہوگا، جس میں انڈیا بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہیں۔ تو اس لیے بعد نظر میں لگتا ہے کہ اپوزیشن یہ تو ٹریک ہوئی ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن کی یہ تو ظاہر خواہش ہوگی، مولانا فضل الرحمان شروع دن سے چاہتے تھے کہ یہ حکومت نہ رہے،
بلاول بھٹو زرداری اور اسد زرداری بہرحال رہے، انہوں نے کہا میاں صاحب کا بھی تھا، تو مخالفت تو تھی لیکن میاں صاحب بھی کچھ بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ عمومی رائے یہ تھی کہ اس وقت حکومت کی جو سیاسی مشکلات ہیں ان کا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے خان صاحب کو جو ان پاپولر فیصلے لینے پڑ رہے ہیں ان کے نتیجے میں ان کی ووٹ بینک کے لیے مستمائل بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کا یہ تاثر ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، جو الیکٹیولز ہیں، کہ ان کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کا حصہ دار رہے تو ان کے لیے سیاسی طور پر مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو یہ وہ منظرنامہ تو تھا، لیکن اس سے آگے کا منظرنامہ جو، کیونکہ یہاں تو خان صاحب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اگر اپوزیشن اقتدار میں آئی تو ابھی بہت ساری باتیں کلیئر نہیں ہے کہ حکومت کا اگلا سیٹ اپ کیسے ہوگا۔ یہ مختلف نظریات کی جماعتیں حکومت کی تشکیل میں کیا رول پلے کریں گی۔ ابھی تو فی الحال پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہے، وہ یہ کام کے لیے میاں شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوئی۔ سنا یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی وزارت عظمیٰ مانگ لی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے بارے میں بھی کیا ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن کو اس میں اتنے فائدے نہیں ہیں جتنے اس میں نقصان ہے۔ تیسرا اس میں ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ اب ہے مارچ، اگلا مہینہ ہے رمضان کا، اس میں ہی بجٹ کی تیاری شروع ہو جائے گی، مئی میں بجٹ آئے گا۔ تو اس ٹائم میں ایک نئی حکومت کی تشکیل، پھر اس میں بجٹ بنانا، تو یہ وہ ایشوز ہیں۔ تو مطلب خان صاحب کے لیے تو بہت بڑے ایشوز ہیں، چیلنج ہیں۔ نئی گورنمنٹ کو بھی آتے سے ایک چیلنج مل جائے گا۔ تو کیا آتے ہی یہ نئے الیکشن کی مطلب داغ بیل کی بنیاد رکھیں گے؟ نئے الیکشن کی داغ بیل کی بنیاد رکھیں گے تو خان صاحب تو جو امینڈمنٹ کرا چکے ہیں، مطلب جو قانون سازی کرا چکے ہیں الیکشن کے بارے میں، تو ہو چکی ہے، جس کو اپوزیشن نے اس وقت قبول نہیں کیا۔ تو کیا اپوزیشن ان لاز کے تحت نئے الیکشن کروائے گی؟ تو یہ بڑے بنیادی سوال ہیں۔ اور ہاں، باقی رہا کہ میں نے اس موضوع پہ جو بات کی تھی کہ پچھلی ویڈیو میں، کہ اس وقت جو ہے موسم جو ہے وہ اعتبار اور عدم اعتبار کا ہے۔ جو مطلب جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ موسم منافقت کا ہے۔ ایک طرف اتحادی حکومت وزیراعظم اتحادیوں سے مل رہے ہیں اور اتحادی اپوزیشن سے مل رہے ہیں۔ تو اتحادیوں کو اپوزیشن سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کوئی وقتی فائدہ لینے کے لیے دیکھنے کا ان کو کوئی فائدہ اگر نظر آیا، کیونکہ برملا کسی نے کہا بھی ہے کہ جی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن جب حکومت ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، جب حکومت نہیں رہی تو ہم حکومت کے ساتھ۔ ظاہر ہے، دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، جب حکومت نہیں رہے گی تو پھر وہ کس کے ساتھ ہوں گے۔ تو بات یہ کہ اس وقت لین دین کی باتیں ہیں، تو یہ باتیں میں نے جو اپنے ولاگ میں کہی تھی، تو میں نے کیا کہا تھا یہ سنتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں بھی کچھ ہو رہا ہے، یہاں بندے توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں نوازنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اتحادی بڑے مزے میں ہیں، وہ اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی پھر ملاقاتیں حکومت سے بھی ہوں گی۔ اپوزیشن انہیں عدم اعتماد میں تعاون کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور یقیناً ان کو کچھ ترغیبات دے رہی ہے۔ تو جیسے مطلب کاف لیگ ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے لیے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پیش کی جا سکتی ہے، اگرچہ ان کے 5 نشستیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایم کیو ایم کو اگر وہ آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو سندھ میں کوئی مطلب گینز مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو وفاقی حکومت کی تشکیل میں بھی ان مطلب پارٹیوں کو ترغیبات دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ اتحادی جو ہیں کیونکہ حکومت کے ساتھ شامل ہیں اور جب انہیں ترغیبات یا مل رہی ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ کچھ بہتر بارگین پوزیشن میں آ سکتے ہیں اور اپنی ان باتوں کو منوا سکتے ہیں جو ابھی تک وہ نہیں منوا سکے۔ تو بہرحال یہ موسم جو ہے ویسے تو سردی کے اعتبار سے مطلب یہ تقریباً مکس سا موسم ہی ہے، لیکن سنسنی خیزی اور اس کے حوالے سے بڑا عروج پر ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ جو میں نے 2 ہفتے پہ 1 مہینہ پیشتر میں نے جو آپ سے کہا تھا، تو وہی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ تو منافقت بہرحال عروج پہ ہے۔ مجھے بہرحال ایک بات سمجھ آتی، پاکستان میں سیاست و منافقت میں شاید کوئی فرق نہیں رہا۔
دیکھیں اگر لوگوں کو واقعتاً اپنا پولیٹیکل کریئر عزیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا کریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس حکومت مطلب سیٹیں چھوڑیں، ریزائن کریں اور نئے الیکشن میں جائیں، تو تاکہ وہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، کیونکہ انہیں جو مینڈیٹ ملا تھا، کیونکہ ان میں میجارٹی لوگ جو آزاد نہیں تھے، تو وہ ان کو مینڈیٹ ملا تھا، ان کو پارٹی کی بیس میں ملا تھا. اگر وہ پارٹی سے اختلاف کرے تو باقی یہ کہ جو نااہلی کا جو آرٹیکل ہے آئین کے اندر 63 الف یعنی 63 جو ہے 63 اے کہتے ہیں یا 63 ایک کہتے ہیں یا 63 الف ہے، وہ اس پہ بڑا واضح ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر جناب کوئی رکن ہے اسمبلی کا، چاہے صوبائی یا قومی کا یا سینیٹر ہے، تو وہ عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ اور مالی بل کے وقت جو ووٹنگ کے وقت جو ہے اپنی پارٹی سے اگر فیصلہ کے خلاف چلے گا تو اس پہ ڈیفیکشن کلاس مؤثر ہو جائے گی. تو ابھی حکومت یہ باتیں بھی کر رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو بہرحال ملک کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ اس میں اچھی باتیں نہیں ہیں. سیاست میں مہازرائی آ چکی ہے، تلخی ہے، دنگا فساد ہونے کا بڑا اندیشہ ہے. کل رات سے اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے بھی معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اللہ خیر کرے اس ملک کے لیے. خان صاحب نے بھی جو لینگویج استعمال کی ہے وہ کوئی مطلب مناسب نہیں تھی. تو خان صاحب نے البتہ جو بات کہی ہے نا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو یہ ایک حوالے سے یہ بات جو ہے یہ ان سے کوریلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ کپتان تھے تو یہ سخت ہی کپتان تھے، اور انہوں نے جس کھلاڑی پہ ہاتھ رکھا تو اس کا کریئر بن گیا، اور جس پہ انہوں نے انگلی اٹھائی اور جس کو سائڈ پہ کیا اس کا بیچارے کا کریئر ڈوب گیا. تو خان صاحب کی یہ دھمکی شاید اپنی پارٹی کے لیے بھی ہے، اپنے اتحادیوں کے لیے بھی ہے، اور اپوزیشن کے لیے بھی ہے. تو یہ بہرحال میرا ویلاگ تھا. امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. خوش رہے، آباد رہے. السلام علیکم.